کراچی کے علاقے ڈیفنس سے ملنے والی حمیرہ اصغر کی کئی ماہ پرانی لاش کے معاملے میں تہلکہ خیز انکشافات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس معاملے میں جمعے کو تب پیش رفت ہوئی جب پوسٹ مارٹم ہوا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آئی، لیکن ابھی رکیے، معاملہ یہیں تک نہیں رکتا ہے، کیونکہ ایک پہلو جس میں زیادتی کا شبہ ظاہر کیا گیا، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ڈاکٹرز یعنی کہ جب پوسٹ مارٹم کے لیے حمیرہ اصغر کی لاش کا معائنہ کر رہے تھے تو انہوں نے کیا ایسی چیز دیکھی جسے دیکھ کر وہ خود بھی حیران ہو گئے؟ بتائیں گے آپ کو یہ بھی، اور ساتھ ہی حمیرہ اصغر کی تصور کی گئی آخری وائس گفتگو جس کے اندر وہ مبینہ طور پر واٹس ایپ پر اپنی ایک دوست کے ساتھ بات کر رہی ہیں، انہوں نے کیا بات کی آپ کو سنوائیں گے۔ جو سوشل میڈیا پر ان کی آڈیو کلپ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کا آخری آڈیو میسج ہے، وہ بھی سنوائیں گے، اور ساتھ ہی حمیرہ اصغر کی تدفین جو لاہور میں کر دی گئی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ، اس موقع پر ان کے بھائی بھی وہاں پر موجود تھے، کراچی سے لاہور لاش کو منتقل کیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے، جب پوسٹ مارٹم ہوا اس معاملے کے اندر سب سے بڑی پیش رفت جمعے کو ہوئی ہے 11 جولائی 2025 کو، جب پوسٹ مارٹم کے اندر کچھ اہم باتیں پتہ چلی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، میں ہوں عادل عزیز خانزادہ، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24/7 اردو، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو جوائن کر لیں سبسکرائب کرتے ہوئے، تاکہ اس موضوع سے ریلیٹڈ بھی اور دیگر خبریں بھی آپ کو فوری ملتی رہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے جب 8 جولائی کو یہ لاش ملی تھی تو پولیس کے کئی بیانات سامنے آئے، لیکن معاملہ الجھ رہا تھا اور سلجھنے کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ اب جب اس لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو سب سے جو امپورٹنٹ بات سامنے آئی وہ تو یہ تھی کہ یہ لاش 6 ماہ نہیں بلکہ 10 ماہ پرانی تھی۔ اب ایک سوال تو یہ ابھر کے سامنے آتا ہے نا کہ 10 مہینے تک ایک لاش ایک کمرے کے اندر، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ رینٹ کے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، اور جو مالک مکان تھا، آنر تھا، اس نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ وہاں پر ان کے رینٹ پر قبضہ ہو گیا ہے یا انہیں رینٹ نہیں مل رہا ہے، تو وہ عدالت چلا گیا۔ لیکن بجائے کہ وہ عدالت جاتا، یا آس پڑوس کے جو لوگ ہیں، کیا کسی کو ان 10 ماہ کے اندر بدبو نہیں آئی؟ کسی کو نہیں پتہ چلا کہ یہاں پر ایک لاش موجود ہے؟ یہ ایک اب تک کا سب سے بڑا سوال ہے۔ وہیں پر حمیرہ اصغر کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے اندر کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، ساتھ ہی جو بال اور شرٹ کے ٹکڑے ہیں وہ کیمیائی تجزیے کے لیے اس وقت لیب بھجوا دیے گئے ہیں۔ جو سب سے اہم بات تھی جس سے دیکھ کر ڈاکٹرز بھی تھوڑا سا حیران ہوئے کہ حمیرہ اصغر کی لاش کے آلموسٹ جو ان کی لاش کا حصہ ہے وہ گل گیا تھا، لیکن جو ان کی باڈی کا نچلا حصہ تھا وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ ایک چونکا دینے والی بات بھی ہے، ظاہر ہے کہ پوسٹ مارٹم کے اندر یہ بات پتہ چلی ہے۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہنا تو قبل از وقت ہی ہوگا کہ ان کے ساتھ کوئی پہلے زیادتی ہوئی یا انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کی کوئی جسم کی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ یہاں پر یہ بات بھی ابھی تک سمجھ سے بالکل بالاتر ہے ڈاکٹرز کے لیے کہ لاش 10 مہینے تک ایک کمرے میں پڑی رہی اور اس کے بارے میں کسی کو کیسے پتہ نہیں چلا۔ وہیں پر آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے ہیں، جب پولیس کی جانب سے بیانات سامنے آنا شروع ہوئے تو جو ان کی فیملی کے ممبرز تھے انہوں نے ابتدائی طور پر جب یہ 8 جولائی کو خبر سامنے آئی تو لاش لینے سے ان کے والد نے ہی انکار کر دیا تھا۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک انوکھا جو قدم تھا جو ان کے والد نے اٹھایا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی فیملی کے اندر بھی کلیشز موجود تھے۔ کیا اس معاملے کی کڑیاں کسی اور جانب جاتی ہیں؟ تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں اور تحقیقات میں یقیناً کھل کے بات سامنے آئے گی۔ آپ اس معاملے سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن موجود ہے، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو آخر میں دکھا رہے ہیں وہ تصویر حمیرہ اصغر کی لاہور ماڈل ٹاؤن میں جو تدفین ہوئی، اس موقع پر یہ مناظر تھے، رقت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ 32 سالہ اداکارہ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں 8 جولائی کو مردہ حالت میں پائی گئی تھیں۔ سوری یار، بس میں I was traveling, caught up یہاں وہاں، میں فون نہیں بالکل نہیں لے سکی تمہارا، I'm so sorry but I'm so happy تو مکہ میں ہو۔ یا میرے لیے بہت ساری اپنی کیوٹی سی دوست کے لیے، بہن کے لیے بہت ساری دل سے دعائیں کرنا for my career۔ بس دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، میرے لیے بہت ساری تم نے دعائیں کرنی ہے۔